الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا 40واں یہ سیلیبریشن کا سال ہے۔ دعوت اسلامی کو وجود میں آئے 40 سال ہو چکے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دین کے جن شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دی اسے ہر شخص بخوبی جانتا ہے، جو بھی دعوت اسلامی کو دیکھنے والا ہے، دعوت اسلامی کے کام کو دیکھنے والا ہے۔ میں بطور خاص جس موضوع کے حوالے سے کلام کروں گا وہ ہے دعوت اسلامی کی خدمات قرآن مجید کے حوالے سے آج تک دعوت اسلامی نے جو کام کیا ہے اس کا کچھ اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اتنی بات تو واضح ہے کہ دعوت اسلامی کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے، جو ہر دعوت اسلامی والے کی زبان پر ہوتا ہے، وہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی، اپنی اصلاح کرنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اصلاح اسے ہدایت بھی کہتے ہیں، اسے رہنمائی بھی کہتے ہیں، اسے دین سمجھانا بھی کہتے ہیں، دین کے قریب لانا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہدایت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدایت لوگوں کے لیے اور رہنمائی کی روشن باتیں اور حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا۔ تو ہدایت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، رہنمائی اور اصلاح کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ قرآن ہے۔ اس لیے دعوت اسلامی میں قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کے حوالے سے جو کام ہے وہ بڑا خوبصورت اور بڑا وسیع ہے۔ دعوت اسلامی کی جو خدمات قرآن ہیں، اس کے سمجھنے کے لیے میں حقوق قرآن کے اعتبار سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس قرآن کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کی جتنی ادائیگی ہوگی اسی قدر ہمارا قرآن سے زیادہ تعلق واضح ہوگا۔ قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، قرآن کا حق ہے کہ ہم اس کی تعلیم دیں، قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم اسے سمجھیں، قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی تعلیم کو عام کریں، اس کی حفاظت کریں۔ قرآن مجید کے جو یہ حقوق ہیں، ان حقوق کے حوالے سے اگر دیکھیں کہ دعوت اسلامی کہاں کھڑی ہے اور دعوت اسلامی کا 40 سالہ دور خدمات قرآن کے حوالے سے کیسا ہے، تو میں چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات جو میں نے عرض کی، قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، اس ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حقیقتاً حفاظت فرمانے والا ہے، لیکن اس حفاظت کے لیے جو دنیا میں اسباب ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ اشاعت کرنا، اسے زیادہ سے زیادہ عام کرنا، اور اسی طرح حفظ قرآن کی، حفاظت قرآن کی ایک صورت ہے قرآن مجید کو حفظ کرنا، سینوں کے اندر محفوظ کرنا۔ حفاظت قرآن کے یہ دو بڑے بنیادی ذرائع ہیں، اور الحمدللہ اس حوالے سے جو دعوت اسلامی کی خدمات ہیں وہ بڑی یونیک ہیں اور بے مثل ہیں۔ جیسے نشر و اشاعت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ۔ مکتبۃ المدینہ نے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک
2,90,000 سے زیادہ قرآن مجید شائع کر دیے ہیں۔ 2,90,000 سے زیادہ قرآن مجید اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے مدنی قاعدے کے نام پر جو رسالہ مرتب کیا ہے کہ جسے پڑھ کر قرآن مجید صحیح پڑھنا آتا ہے، وہ کتنی تعداد میں شائع ہو چکا ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ 58 لاکھ سے زیادہ یہ مدنی قاعدہ شائع ہو چکا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے جو معاون ذرائع ہیں اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ در ذریعہ ہے۔ پھر حفظ قرآن، حفاظت قرآن کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ حفظ قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے 2,700 سے زائد مدرسۃ المدینہ ہے۔ مدرسۃ المدینہ وہ مدرسہ کہ جہاں پر قرآن مجید حفظ و ناظرہ پڑھایا جاتا ہے۔ ان کی دنیا بھر میں تعداد 2,700 ہے جو دعوت اسلامی نے بنائے ہیں، اور اس میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد کیا ہے؟ جو اس وقت تعداد ہے وہ ہے 1,28,000۔ اور اب تک جو بچے یا بچیاں قرآن مجید حفظ کر چکے ہیں ان کی تعداد ہے 74,000۔ 74,000 بچے اس وقت تک قرآن مجید حفظ کر چکے ہیں، مکمل کر چکے ہیں۔ اور جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا سیکھا ہے، الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں ان مدنی منوں کی جو تعداد ہے وہ ہے 2,15,000۔ یہ ہے قرآن مجید کے حفظ اور ناظرہ کے ذریعے خدمت دین۔ تو قرآن مجید کا پہلا حق تھا کہ قرآن کی حفاظت کی جائے۔ وہ حفاظت اس کی نشر و اشاعت کی صورت میں بھی ہے اور وہ اس کے زبانی یاد کرنے کی صورت میں بھی ہے، اور الحمدللہ اس میں دعوت اسلامی نے بے مثل رول پلے کیا ہے، ادا کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات، قرآن مجید کا دوسرا حق ہے تلاوت قرآن۔ اللہ نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا، اس کا حق ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ دعوت اسلامی نے قرآن مجید کی تلاوت کو لوگوں میں کیسے عام کیا، کتنا عام کیا اور کس قدر زیادہ عام کیا ہے، اس کے لیے چند ایک مثالیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، دعوت اسلامی کے ماحول میں، مدنی ماحول میں نماز فجر کے بعد اجتماعی طور پر 3 آیات قرآنی کی تلاوت اور ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کا معمول ہے۔ ہر مسجد میں کہ جہاں دعوت اسلامی کا یہ مدنی حلقہ لگتا ہے، وہاں پر 3 آیتیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اور یہ کتنی مسجدوں میں ہے؟ یہ کم از کم 20 سے 25,000 مساجد میں روزانہ تلاوت کی جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ دوسری بات، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے، مدنی پنج سورہ۔ مدنی پنج سورہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کی مختلف صورتیں ہیں جو بڑے فضائل والی ہیں، جیسے سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ ملک ہے۔ تو یہ بہت سے مسلمانوں کے درمیان ایک بڑا ذوق ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی وہ مخصوص صورتیں پڑھیں۔ تو جو مدنی پنج سورہ ہے یہ یوں کہہ لیں کہ گھر گھر میں موجود ہے اور گھر گھر میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے قرآن مجید کی صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح روزانہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت پڑھنا یا سننا الحمدللہ دعوت اسلامی نے رائج کیا، کیونکہ حدیث مبارک میں سورہ ملک رات کو پڑھنے کی فضیلت ہے کہ عذاب قبر سے نجات ملتی ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ اس قدر عام ہے کہ جہاں پر بھی درس ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو دعوت اسلامی کے اندر جو شجرہ قادریہ تاریہ رائج ہے، اس کے اندر سورہ حشر کی آیات، آخری جو آیات ہیں، صبح و شام پڑھنا یہ معمول ہے۔ پھر اس کے ساتھ 30ویں پارے کی آخری 10 سورتوں کے بارے میں یہ ترغیب ہے کہ مہینے میں 1 مرتبہ یہ ضرور پڑھی جائیں، 30ویں پارے کی آخری 10 سورتیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری تاکید یہ ہے کہ سال میں کم از کم 1 مرتبہ پورا قرآن مجید تلاوت کیا جائے۔
یہ الحمدللہ بڑی کثرت کے ساتھ یہ چیز رائج ہے۔ تو یہ ہے تلاوت قرآن کی صورتیں۔ اچھا، اسی طرح وہ جو مدرسۃ المدینہ میں نے تعداد عرض کی ہے کہ جو 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ تلاوت ہی کرتے ہیں۔ 8 سے 4 ان کا معمول کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو یہ الحمدللہ تلاوت قرآن کے حوالے سے یہ کام ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا تیسرا حق ہے اس کی تعلیم، قرآن مجید کی تعلیم دی جائے۔ مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے تو میں نے تفصیل عرض کی کہ مدارس کی تعداد 2700 سے زیادہ، طلباء کی تعداد 1,28,000 سے زیادہ، 74,000 سے زیادہ بچے حفظ کر چکے، 2,15,000 سے زیادہ بچے ناظرہ پڑھ چکے۔ اس کے ساتھ ایک اور جو جدید طریقہ کار ہے وہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ تعلیم قرآن کے لیے مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے کہ جس کے سینٹرز بنے ہوئے اور دنیا بھر سے امریکہ سے، یورپ سے، UK سے، آسٹریلیا سے اور دیگر ملکوں سے آن لائن بچے اور بچیاں قرآن مجید سیکھتے ہیں، پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اور یہ پڑھنے والوں کی جو تعداد ہے یہ 7,000 سے زیادہ ہے جو بلا ناغہ الحمدللہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک دعوت اسلامی کا اور شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان اور برائے بالغات۔ یہ وہ ہے جو بڑے عمر کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی تعلیم قرآن کے لیے، کہ جن کو نہیں پڑھنا آتا ان کو پڑھانا سکھایا جاتا ہے۔ اور اس کی تعداد کیا ہے؟ اس میں پڑھنے والے مردوں عورتوں کی تعداد 1,50,000 سے زیادہ ہے جو روزانہ الحمدللہ قرآن مجید سیکھتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو جامعۃ المدینہ ہے، جو درس نظامی کا دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، اس کی تعداد الحمدللہ تقریباً 550 کے قریب ہے۔ 550 ادارے ہیں جس میں 50,000 سے زیادہ طلباء اور طالبات قرآن مجید سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ ہے تعلیم قرآن، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو قرآن مجید کا یہ تیسرا حق تھا تعلیم۔ قرآن مجید کا چوتھا حق ہے عمل۔ باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن عمل کرنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کی جو خدمات قرآن ہیں اس میں یہ پہلو ایک نمایاں پہلو ہے کہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے ساتھ قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے بڑے امتیازی کارناموں اور امتیازی کاموں میں سے ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن کی تعلیمات عقائد سے متعلق ہیں، اللہ کے متعلق عقیدے، انبیاء علیہم السلام کے متعلق عقیدے، اور اس طرح دیگر مختلف چیزوں کے بارے میں جو عقیدے ہیں۔ پھر اس کے بعد عبادات کا معاملہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ پھر اخلاقیات کا معاملہ ہے، حسن اخلاق ہے۔ پھر حقوق العباد ہے، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے، عام مسلمانوں کے حقوق، آدابی زندگی۔ یہ تمام چیزیں یہ ہیں جو قرآن کا بنیادی موضوع ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جو بندہ بھی جانتا ہے، جس نے ایک مرتبہ بھی دیکھا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی والے عقیدے میں پختہ ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا تھا دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کے قرآن کے اس حکم پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، حرام سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، حلال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر جو قرآنی آداب ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے اخلاق کے اندر اس کے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے جو قرآنی احکام ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مالی معاملات کے اندر جو قرآن نے حلال و حرام کا فرق بیان کیا ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ کہ قرآن مجید پر عمل بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر عام ہے، کہ اصل الاصول جو مقصد ہے نزول قرآن کا وہ اس پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اپنی زندگی کو اللہ رسول کے احکام کے مطابق کرنا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ پر عمل کرنا ہے۔
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ پر چلنا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی پر عمل کرنا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو اپنانا ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر یہ چیزیں بڑے نمایاں طور پہ نظر آتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا چوتھا حق تھا کہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ پانچواں حق ہے قرآن مجید کو سمجھا بھی جائے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے پوری زندگی پڑھتے رہتے ہیں لیکن فہم قرآن، تدبر قرآن، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور ہدایت تب ملے گی کہ جب اس کا مطلب بھی سمجھیں گے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا فہم قرآن عام کرنے کے حوالے سے جو کام ہے وہ حقیقتاً ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کی چند ایک صورتیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کے لیے، جیسے ہم اردو اسپیکنگ ہیں، ہم اردو سمجھتے جانتے ہیں، الحمدللہ سب سے پہلی بات کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور اس پر صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیری حاشیہ خزائن العرفان، تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ تعداد کے اندر دعوت اسلامی شائع بھی کر چکی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے پڑھنے کی ترغیب دے کر لوگوں میں عام بھی کر چکی ہے۔ پھر اس کے ساتھ فہم قرآن کے لیے قرآن مجید کا ایک آسان ترجمہ کنز العرفان کے نام سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ادارے کے اندر لکھا گیا، اور وہ کنز العرفان پڑھنے کے اندر الحمدللہ بڑا آسان ہے، فہم قرآن کے اندر بڑا معاون ہے۔ پھر اس کے ساتھ کنز الایمان اور کنز العرفان، یہ دونوں ترجمے چونکہ اردو میں ہے، ان دونوں کا انگلش کے اندر بھی ترجمہ دعوت اسلامی کر چکی ہے، اور اس میں جو کنز العرفان ہے اس وقت الحمدللہ اس کا ترجمہ بنگلہ زبان میں، سندھی زبان میں اور پنجابی زبان میں مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ 30 زبانوں کے اندر کنز العرفان کا ترجمہ، 30 زبانوں میں کنز العرفان کا ترجمہ کرنے کے پروجیکٹ پر باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے فہم قرآن کے لیے ترجمہ قرآن کو عام کرنا، اور اس کے ساتھ مختصر سا حاشیہ بھی افہام القرآن کے نام سے موجود ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کارنامہ وہ ہے کہ قرآن مجید کا لفظ بلفظ ترجمہ، لفظ بلفظ ترجمہ، جیسے الحمد، تمام، حمد تعریف، للہ اللہ کے لیے، اور رب مالک پالنے والا، العالمین سارے جہان، اس طرح لفظ بلفظ ترجمہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے تیار کروایا، اسے پبلش کیا، اور اسے اس قدر خوبصورت انداز کے اندر تیار کیا ہے کہ اس وقت تک کے لفظ بلفظ ترجموں میں سب سے خوبصورت ترجمہ الحمدللہ یہ ہے، جس کا نام ہے معرفت القرآن علی کنز العرفان۔ اس کو آپ اگر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو اس کی خوبصورتی کا پتہ چلے گا، یا مکتبے سے خرید کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن مجید کی کتنی بڑی خدمت کی گئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ خدمات قرآن کے اندر فہم قرآن کے حوالے سے جو دعوت اسلامی کی خدمات ہیں، اس میں دعوت اسلامی کی معروف تفسیر صراط الجنان، جو الحمدللہ کہ شاید 1 لاکھ سے زیادہ تعداد کے اندر شائع ہو چکی، 10 جلدوں میں، انتہائی آسان، جدید و قدیم تفسیروں کو سامنے رکھ کے عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، آداب زندگی، ان سب کا مجموعہ، اور اسلام پر اور قرآن پر اور دین پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات پر مشتمل، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے گھر گھر میں موجود ہے۔ تو یہ ہے فہم قرآن کی طرف دعوت اسلامی کا جو ایک بہت بڑا قدم ہے، یہ وہ ہے۔ اسی طرح ماہنامہ فیضان مدینہ، اس میں جو پہلا مضمون ہوتا ہے وہ درس قرآن کے نام سے قرآن مجید کی 1 یا 2 آیات کے بارے میں بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس کی تشریح، توضیح اور اس کے نکات بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو مدنی چینل ہے، مدنی چینل پر فہم قرآن کے حوالے سے
قرآن سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے جو سلسلے ہیں، میں صرف ان کے نام عرض کرتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ اس موضوع کی طرف کس قدر توجہ ہے اور اس موضوع پر کس قدر کام ہے۔ مدنی چینل پر جو سلسلے ہیں اس میں ایک ہے فیضان قرآن، جو پورے قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ دوسرا ہے تفسیر قرآن۔ تیسرا سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں۔ چوتھا پروگرام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف۔ پانچواں احکام قرآن۔ چھٹا شان نزول۔ ساتواں صراط الجنان۔ آٹھواں قرآنی واقعات۔ نواں میرے رب کا کلام۔ دسواں فیضان کنز الایمان۔ گیارہواں کتاب اللہ کی باتیں۔ بارہواں قرآنی قصے۔ تیرہواں قرآنی مثالیں اور اسباق۔ چودہواں فیضان علم القرآن۔ پندرہواں ایک قصہ ہے قرآن سے۔ سولہواں قرآنی صورتوں کا خلاصہ، اور سترہواں ہے انبیاء کے واقعات۔ یہ وہ ہیں جو میں نے سرسری طور پہ سوچ کر لکھے اور آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ میں نے احاطہ اس میں نہیں کیا کہ اتنے ٹوٹل سلسلے بنتے ہیں۔ یہ ہے مدنی چینل کے اوپر اس وقت تک کے جو 17 پروگرام ہیں، جو قرآن مجید سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، قرآن کے متعلق، قرآن کے فہم اور اس کے سمجھنے کے متعلق یہ وہ سلسلے۔ تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں حفاظت قرآن، تلاوت قرآن، عمل بالقرآن، تعلیم قرآن اور اس کے ساتھ فہم قرآن، جو قرآن کے بنیادی حقوق ہیں، الحمدللہ ان کو پورا کرنے کے لیے یہ کاوشیں کی جاتی ہیں، اور یہ دعوت اسلامی کے بڑے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کی ان خدمات قرآن میں اپنا حصہ ملانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔